الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہو سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے اصول بتائے، اور خصوصاً چھوٹی ریاست سے لے کے بڑی ریاست تک کس طرح ہم نے کامیابی سے اس کو چلانا ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جو چھوٹی ریاست سے لے کے بڑی ریاست تک کو اس کے نظام کو خراب کر دیتے ہیں، اور کون سے اصول ہیں جن اصولوں کے تحت یا جن اصولوں پہ عمل کر کے اس ریاست کو مستحکم کیا جا سکتا ہے، خوشحال بنایا جا سکتا ہے۔ اور ان میں چھوٹی ریاست گھر کی ریاست ہے، اور اسلام نے اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ گھر سے شروع کیا، اور گھریلو نظام جو ہے اس کا دار و مدار خامد بیوی پہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کی مشروعیت، یعنی نکاح ہونا یہ ضروری ہے، اور پھر نکاح کے مقاصد کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں،
اس نکاح کے دونوں اہم جز یعنی خامد بیوی، ان کے مشترکہ حقوق کیا ہیں؟ بیوی کے اوپر خامد کے حقوق کیا ہیں؟ خامد کے اوپر بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ یہ سب تفصیل سے بیان کیے، جن میں سے آپ نے بھی سنے ہیں۔ تو اگر ان حقوق پہ عمل کیا جائے، یعنی جو مشترکہ دونوں کے حقوق ہیں، اسی طرح جو بیوی کی ذمہ داری ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے، اور خامد کی ذمہ داریاں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی خامدوں کو، مردوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح تمہارے حقوق عورت کے ذمہ ہیں، اسی طرح تم پر بھی عورت کے حقوق ہیں۔ اگر تم وہ ادا نہیں کرو گے تو تم اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرو گے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو یاد رکھو یہ گھر کی چھوٹی سی ریاست ہے، اس کو بھی تم اچھے انداز سے نہیں چلا سکو گے، یہ ریاست بھی مستحکم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خامد کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے، یعنی خامد کے ذمہ جو بیوی کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ بات ذہنوں میں بٹھائی الرجال قوامون علی النساء، مرد یہ عورتوں پہ نگران ہیں، لہذا نگرانوں کو اپنی ذمہ داری پورا کرنی ہوگی۔ بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورت پر فضیلت ہے، وللرجال علیہن درجہ، کیوں فضیلت ہے؟ وبما انفقوا، اس لیے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری وہ مرد کی ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے لازمی طور پہ نکاح کرنا چاہیے۔ اور اب یہ جو باء ہے، نکاح کی طاقت، اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ حقوق بیان کیے ہیں جو خامد کے ذمے ہوتے ہیں، اور اس نے یہ حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ یہ حق ادا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ نکاح کے وقت خامد کے ذمے جو حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم جب کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو تمہیں ان کے جو حق مہر ہیں وہ خوش دلی سے ادا کرنے چاہیے۔ یعنی یہ حق مہر یہ خامد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ نکاح کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ شریعت نے متعین نہیں کی، وہ آسانی رکھی ہے کہ تاکہ اس کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔
آسانی سے وہ ادا کیا جا سکے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق مہر دینا چاہیے، حق مہر دینا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اسے اپنی استطاعت کے مطابق حق مہر دینا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم حق مہر میں ایک خزانہ بھی دینا چاہو تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر او کاسر لیس فی نفسی ان یؤدی الیہا حقها خدعها فمات فلم یؤدی الیہا حقها لاقی اللہ یوم القیامت فہو زان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، حق مہر مقرر ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن حق مہر مقرر کرنے والے کی یعنی خامد کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے یہ حق مہر ادا نہیں کرنا، ٹھیک ہے باندھ تو لیا ہے لیکن میں نے یہ ادا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق مہر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اگر اس نے دل میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اسے ادا نہیں کرے گا، خادعہا، اس نے اس عورت کو، اپنی بیوی کو دھوکہ دیا ہے، ولم یؤدی الیہا حقہا، جو اس کا حق تھا اس نے وہ دیا نہیں اس کو، لاقی اللہ، قیامت کے دن جب اس سے اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی، فہو زان، اور وہ زانیوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ حق مہر چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ ادا کرنا فرض ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم ان کے حق مہر خوشی سے ادا کرو، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم نے حق مہر اسے ادا کر دیا ہے اور اسے اپنی خوشی سے تمہیں واپس کر دیا، یا اس نے کہا کہ میں نہیں لیتی، میری طرف سے تمہیں معاف ہے، دباؤ سے نہیں یا منت سماجت کر کے نہیں، تو وہ تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کافی دیر گزر گئی تو وہ عورت مایوس ہو کے جب واپس جانے لگی تو ایک آدمی وہاں تھا، وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو اس سے نکاح کی ضرورت نہیں ہے تو آپ، میں ضرورت مند ہوں نکاح کا، اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے اس کو دینے کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ، اگر لوہے کی انگوٹھی ملتی ہے تو وہی لے آؤ۔ وہ گھر گیا، تلاش کی، لیکن لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے گھر میں نہیں تھی۔ اس نے ایک تہمت باندھی ہوئی تھی۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ اس کے پاس صرف تہمت ہی تھی،
اوپر لینے کے لیے چادر بھی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرے پاس یہ تہمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تہمت کو کیا کرے گی؟ اگر تو یہ تہمت اسے دے گا تو تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، اگر تیرے پاس رہے گی تو اسے نہیں دے سکے گا۔ تو وہ بیچارہ جب مایوس ہو کے مجلس سے جانے لگا تو آپ نے اسے پوچھا کیا تیرے پاس تجھے کوئی قرآن مجید یاد ہے، زبانی یاد ہو تجھے؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت یہ یاد ہے اور زبانی یاد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ صورتیں تم ان کو سکھا دینا، یہی تیرا حق مہر ہوگا، میں نے انہی کے بدلے تجھے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا ہے۔ یعنی اگر آدمی کے پاس کچھ نہیں تو وہ قرآن کی تعلیم کو حق مہر بنا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ام سلیم کو پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو طلحہ تو کافر ہے، میں مسلمان ہوں، میں تیرے ساتھ کیسے نکاح کر سکتی ہوں؟ ہاں یہ شرط ہے اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں تجھ سے حق مہر کا مطالبہ بھی نہیں کروں گی، یہی تیرا اسلام لانا یہی میرا حق مہر ہو جائے گا، تو اسلام لے آ، میں اسی کے بدلے تو اسے نکاح کر لوں گی۔ تو یہ جو عام طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ شرعی نکاح بھی، شرعی نکاح جو ہے شرعی حق مہر، شرعی حق مہر وہ استطاعت ہے خامد کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصداق ایسرہ، بہترین حق مہر وہ ہے جس کا ادا کرنا آسان ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نکاح پہ تو تم لاکھوں خرچ کر جاؤ۔ آج کل ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بڑے لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، بڑے امیر ہوتے ہیں، نکاح پہ وہ لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جو شرعی حق مہر ہے نا وہ باندھ لو۔ وہ کتنا ہے؟ پہلے تو 32 روپے ہوتا تھا، اب کوئی 5000 کہہ دیتا ہے، کوئی 10,000 کہہ دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک مذاق ہے۔ ہاں اگر کوئی واقعتاً غریب ہے تو وہ 500 روپے بھی باندھ سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس 500 بھی نہیں، وہ چند قرآن کی صورتیں اپنی بیوی کو سکھا دے، یہی اس کا حق مہر ہو جائے گا۔ حضرت روایت تو اگرچہ وہ اتنی معتبر نہیں ہے، لیکن مسئلہ کچھ نہ کچھ اس سے نکلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جب نکاح ہوا حبشہ میں تھی، تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا مہر جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف سے ادا کیا، اس کی قیمت زیادہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ اپنے دور خلافت میں یہ کہا کہ حق مہر جو ہے یہ معمولی ہونا چاہیے۔ تو ایک عورت اٹھی کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، یہ آپ کو حق کس نے دیا ہے کہ آپ جو عورت کا حق ہے اس کو محدود کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں بہن آتیتموہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا،
اگر تم ایک خزانہ بھی حق مہر میں اپنی بیوی کو دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ تو لہذا آپ اس کو کھلا رہنے دیں، ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ مہر دے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک درہ جو ہے وہ حق مہر میں دی تھی، حتمی درہ۔ ایک صحابی نے، جس کا میں نے ابھی واقعہ سنایا، چند صورتیں سکھا دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام جو ہے وہی حق مہر ٹھہرا۔ تو اس لیے یہ بآت النساء صدقاتہن نحلہ یہ خاوند کے ذمہ ہے، خاوند کو ادا کرنا لازمی ہے، الا یہ کہ عورت معاف کر دے اپنی مرضی سے یا کچھ حصہ دے دے، واپس کر دے۔ اسی طرح نکاح کے بعد حقوق زوجیت کو ادا کرنا، پھر نان نفقہ، بیوی کا نان نفقہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسکنوہن من حیث سکنتم، بیوی کی رہائش، مکان جہاں اس کو ٹھہرانا ہے، وہ چاہے کرائے کا ہو یا ذاتی ملکیت ہو، وہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی طاقت کے مطابق اپنی بیوی کا، اولاد کا نان نفقہ یہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ کتنے خاوند ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنی بیویوں پہ سختی کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے کہ گھر جاؤ اور ان سے خرچہ لے کے آؤ، یا ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کو کہو کہ مجھے کاروبار کروائیں۔ اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے یہ خاوند کی ذمہ داری مقرر کی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح رہائش کی ذمہ داری، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خاوند کے ذمہ کیا چیزیں ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اکتسیت، جب تو کھائے، جس طرح کا تو کھائے اسی طرح کا اپنی بیوی کو کھلا۔ وَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا کھانا بھی اور ان کا لباس بھی، ان کی رہائش بھی، یہ ساری کس کی ذمہ داری ہے؟ خاوند کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہر فریق اپنی ذمہ داری، اپنے حقوق ایمانداری سے ادا کرتا ہے تو گھر میں کبھی نچاکی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کو بتا دیا ہے کہ وہ چیزیں، وہ اصول کیا ہیں جن اصول پہ عمل کر کے تم اپنے گھریلو معاملات کو سدھار سکتے ہو، تمہارے گھریلو معاملات بہت اچھی طریقے سے گزر سکتے ہیں۔ اور وہ یہی ہے کہ جو خاوند کے حقوق ہیں اپنے حق وہ ادا کرے، اور خاوند کے حقوق
حق مہر دینا، بیوی کا نان نفقہ، بیوی کی رہائش کا انتظام کرنا اور اس کے لباس، اس کا کھانا، یہ ساری ذمہ داریاں خاوند کی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اگر وہ اجر کی نیت کر لے کہ میں اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے یہ سارے کام کرتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خرچ کرنے کا اسے اللہ کی طرف سے ثواب بھی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ جو خرچ ہوتے ہیں نا، کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار انفقتہ علی مسکین ودینار انفقہ علی اہلک اعظمها اجرا ان تنفقہ علی اہلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ روپیہ پیسہ ایسا ہوتا ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غلاموں کو آزاد کروانے میں خرچ کرتے ہیں، مسکین کو دیا جاتا ہے، اور اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، گردن کو آزاد کروانے میں خرچ کرنے کا بھی ثواب ہے، مسکین کو دینے کا بھی ثواب ہے، لیکن آپ نے فرمایا اعظمها اجرا، اے لوگوں سب سے اجر کے لحاظ سے کون سا خرچ کرنا اچھا ہے، بہتر ہے؟ الذی انفقتہ علی اہلک، وہ مال جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے ثواب کی نیت سے، اس کا اجر تجھے ہر قسم کے خرچ سے زیادہ ملے گا۔ یعنی خرچ کہاں کیا؟ اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ، لیکن خرچ اس لیے کیا تاکہ ان کی تربیت ہو، یہ بڑے ہو کے میں اولاد پہ خرچ کرتا ہوں، بڑی ہو کے یہ اللہ کے دین کا کام کرے یا دنیا میں معاشرے میں اچھے کام کرے، تو یہ اس کا ثواب ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض والدین خرچ کرنے میں اسراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس انفاق میں اسراف کرنا اس کو حرام ٹھہرایا، جس طرح بخل کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں خرچہ اتنا نہیں دیتا جس سے بچوں کا نان نفقہ چل سکے، تو پھر بیوی کو اسلام نے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ وہ خاوند سے چھپا کے اس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے سے گھر کا گزارا ہو جائے۔ اسراف فضول خرچی کے لیے نہیں، یعنی خاوند کنجوس ہے، وہ دیتا ہی نہیں ہے، بخیل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت چوری چھپے اس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں گھر کا گزارا ہو جائے۔ اگر فضول خرچی کے لیے لے گی تو وہ مجرم ہوگی۔ اسی طرح خاوند کے ذمہ یہ بھی لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت اور عفت کا خیال رکھے، یعنی اسے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ پاک دامن ہے، وہ اچھے کام کرتی ہے، کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جو اس کی عزت اور عفت میں جس کی وجہ سے فرق آئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جو ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک وہ عورت جو مردوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، مردوں کے ساتھ مشابہت چاہتی ہے، اور تیسرا
دیوس، وہ دیوس جو اپنے گھر میں برائی دیکھتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میری بیوی میک اپ کر کے بے پردہ ہو کے غیر محرموں کی محفلوں میں جاتی ہے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایسے دیوس بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بڑا میک اپ کروا کے تیار کر کے وہ ایسی محفلوں میں خود لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور یاد رکھیں قیامت کے دن خامدوں کو اس کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور پھر وہ خامد یہ جواب سوچ کے جائیں، وہ دنیا میں سوچیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اور اسی طرح بیوی کو کی دین کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بیوی اگر بے نماز ہے تو خامد کی ذمہ داری ہے اس کو نماز کی طرف لائے۔ اگر بیوی کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو شریعت کے خلاف ہے، اس کی عفت کے خلاف ہے، تو خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو سمجھائے۔ اور اسی طرح خوش اخلاقی اختیار کرنا خامد کی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ وعاشرون بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھی طرح سے زندگی بسر کرو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ آنے دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین، ایمان کے لحاظ سے مکمل آدمی کون ہے؟ احسنہم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہے، اور آپ نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یعنی بیوی کو گالیاں نکالنا، مار پیٹ کرنا، اور خاص طور پہ اس معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو اس لیے مارتے پیٹتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے خرچہ لے کے آئے، گھر کا خرچہ لے کے آئے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، اگر خامد بیوی کی نہیں بنتی تو مرد کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، اگرچہ ناپسند ہے، یعنی پسند نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ خامد بیوی میں نچاکی پیدا کر کے طلاق دلوائی جائے، اور جتنا وہ طلاق ہونے سے یا خامد بیوی کے درمیان نچاکی سے خوش ہوتا ہے، اتنا اور کسی دنگے فساد سے خوش نہیں ہوتا۔ لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ دونوں کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اسلام نے خامد کو طلاق کی اجازت دی ہے۔ اور اگر بیوی کسی وجہ سے کوئی شرعی وجہ ہو، وہ اپنے خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو شریعت نے عورت کو خلا کا اختیار دیا ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں؟ کہ جو خامد نے مہر دیا ہے
یا اور تحفے تحائف دیے ہیں، عورت کا ہے کہ یہ میں آپ کو واپس کرتی ہوں، آپ مجھے طلاق دے دیں، یعنی حق مہر واپس کر کے، تحفے تحائف واپس کر کے وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت طلاق دے دے، عورت نہیں طلاق دے سکتی۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر خامد اس طرح نہیں مانتا تو عدالت میں جا کے وہ نکاح فسخ کروا سکتی ہے، عدالت میں جا کے وہ بیان دے دے کہ میں یہ حق مہر واپس کرتی ہوں، میں خلا لینا چاہتی ہوں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالی، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ دیندار ہیں، اچھے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی کیونکہ مجھے ان کے ساتھ دلی طور پہ نفرت ہے، میں ان کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی، میں نشکری نہیں چاہتی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجھے طلاق دے دیں۔ وہ طلاق نہیں دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا پھر تو جو اس نے حق مہر میں تجھے باغ دیا ہے، ایک باغ، یعنی اس سے بھی پتہ چلا نا کہ حق مہر کی رقم زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ حق مہر میں جو اس نے تجھے باغ دیا ہے کیا وہ واپس کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں وہ باغ واپس کرتی ہوں۔ آپ نے وہ باغ واپس کروایا اور ثابت کو کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے۔ یعنی عورت کو اسلام نے خلع کا اختیار دیا ہے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو خامد بیوی کے ہیں۔ اگر ان حقوق کو، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر کسی وجہ کے عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے گھروں میں جو ہے امن اور سکون رہے۔ اور بھائیوں، یہ گھر کی ریاست جو ہے، چھوٹی ریاست، اگر اس میں کوئی شخص امن قائم رکھ سکتا ہے تو اس سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری آئے تو اس کو بھی نبھا سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کے معاملات درست نہیں ہوتے، اس لیے جو مرد افسر بنتے ہیں وہ جس طرح گھروں میں ناانصافی کرتے ہیں، اس طرح جا کے اپنے وہ جو حقوق ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ وہاں رشوت چلتی ہے، کام نہیں ہوتا، سارا دن فارغ بیٹھ کے وہ واپس آ جاتے ہیں، اور ضرورت مند اپنی ضرورتوں کے لیے جاتے ہیں دفتروں میں، وہ دھکے کھاتے ہیں اور یہ آرام سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں مہینے بعد اور عیش و عشرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔